السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مبارک مہینے رجب کے مہینے میں ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ٹائم رہا تو تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ ہم کو اس میں کرنے کے کام کیا ہے۔ ویسے پوری ڈیٹیل اگر دیکھنا ہے تو انشاءاللہ میں نے جیسے پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ یوٹیوب پر موجود ہے رجب میں کرنے کے کام، تو وہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے سن سکتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جو تھا پچھلے ہفتے کا بھی اور یہ بھی کہ ہمسائیگی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس میں سے 5 حقوق ہم لوگوں نے جانے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ پڑوسن کی مدد کرنا، نمبر 2 قرض حسنہ دینا، اور ان سب کو ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا، ان کی خوشی میں مبارکباد دینا، یہ ساری چیزیں آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اگر ان کے وہاں کوئی غم ہو جائے، ضروری نہیں کہ غم میت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا کوئی غم آ جائے تو تعزیت کیسے کریں گے؟ تعزیت یہ ہے کہ آپ کی پڑوسن پر جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو آپ اس کے ساتھ غم میں شریک ہوں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں اور اس کی تکلیف اور غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ اسے یاد دلائیں کہ مصیبت اور تکلیف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جس پر ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ صبر کرنا ہے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر اس سے خیر اور اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر اس مصیبت میں اسے روپیوں پیسوں کی ضرورت ہو تو صدقہ یا قرض حسنہ کی صورت میں بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کوئی بھی چیز اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن سے دلیل معلوم ہونا چاہیے، یا احادیث سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ فرمایا ہے، تو احادیث سے ہمارے پاس دلیل موجود ہونا چاہیے۔ تو قرآن سے ہم دلیل دیں گے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 to 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وبشر الصابرین۔ اگر ہم کسی کی تکلیف پر کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو، لیکن صبر کیوں کرو؟ کیا ملے گا صبر کر کے؟ اگر ہم یہ چیز بتائیں گے کہ ہم اگر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے صبر کرنے والوں سے کیا کیا وعدہ قرآن میں لیا ہے، تو اس کے لیے صبر کرنا آسان بھی ہوگا، اور صبر پر اس کو خوشی بھی ہوگی کہ اچھا مجھے صبر کرنے پر یہ اجر ملے گا، تو اس کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے گی اور اس پر وہ صبر کرے گی کہ اچھا دنیاوی نقصان جو ہوا ہے اس کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں اس کا کتنا بڑا اجر ہے، تو وہ کیا ہے؟ خوشی سے صبر کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ معنی کیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگ کب کہتے ہیں؟ جب کسی کی میت کی خبر سنتے ہیں۔ میت کی خبر پر تو اس لیے پڑھتے ہیں ہم کہ مردے کو کے لیے یا مرنے والے کے لیے کوئی ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہوتے کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو بھی اس کی طرح اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن مصیبت پر ہم کیوں پڑھیں؟ یہ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی تم پر مصیبت آئے، یہاں تک کہ لائٹ بھی اگر چلی جاتی ہے اچانک، تو ہم کو اگر روٹین کے حساب سے عادت ہوگی، کیونکہ وہ بھی ایک مصیبت ہے نا کہ پتہ نہیں کتنی دیر اندھیرے میں رہنا پڑے گا، تو اس پر بھی اگر ہم کرتے، یا ہاتھ سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، فوراً اگر عادت ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کہ یہ مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ جیسے ٹوٹ گیا، اس کا جیسے نقصان ہو گیا، ہماری زندگی کا بھی نقصان ہونے والا، اور ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں کی طرف ایک دن لوٹنے والے ہیں اس کی طرح۔ اور ان ثابت قدموں کو خوشخبری سنا دو، اور فائدہ کیا ہے کہ خوشخبری کیا سنا دو؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہماری بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعزیت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس نیک کام میں بڑا اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ عبداللہ بن ابو بکر بن محمد ان کے والد ماجد ان کے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی اس کی مصیبت میں تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خاص سبز لباس پہنائیں گے جس کو پہن کر وہ باہر گھومے پھرے گا، یعنی لوگ دیکھ کر یہ کہ کس لیے اس کو یہ آنر ملا ہے کہ دنیا میں اپنے کسی بھی مومن بھائی کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ داروں کی، کسی کی بھی کیا کرتا تھا، تعزیت کرتا تھا۔ اور تعزیت کے لیے کوئی خاص کلمات نہیں ہے۔ ہم لوگ کس طرح تعزیت کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ غلط ہے کہ ہم تعزیت کیسے، ارے کسی کی میت ہوئی، ارے بڑا افسوس ہوا، کیوں افسوس ہوا؟ یہ تو چیز ہونی ہی تھی، اس کے لیے تو پریپیئر ہونا چاہیے کہ وہ بھی چلے گئے ہم بھی چلے گئے یا کوئی چیز ہو گئی، بلکہ کیا کرنا چاہیے تعزیت کہ ہر وہ بات جس سے مصیبت زدہ کو تسلی اور غم برداشت کرنے کی ہمت ملے تعزیت کے ضمن میں شمار ہوگی۔ ہاں البتہ کوئی غیر شرعی بات نہیں کہنی چاہیے، بہتر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کلمات ادا کیے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 120 122 اور مسلم کی حدیث نمبر 923 میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ ان کا بچہ لڑکا یا لڑکی کا بالکل آخری وقت تھا، اس کے سکرات کا وقت ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ یہ کون ہے؟ سگی بیٹی ہے، اور آپ کا نواسا یا نواسی کیا ہے، بالکل موت کی دہلیز پر ہے، اور آپ آئیے، تشریف لائیے۔ آپ نے اپنے قاصد سے فرمایا تم جا کر میرا سلام کہو اور کہہ دینا کہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے، وہ جو چاہتے ہیں عنایت کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، اور ہر چیز کی اس کے یہاں عمر مقرر ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ صبر کرے اور اجر چاہے۔ ہم لوگ ہو تو پہلی فرصت میں بھاگ کر جائیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری بیٹی یا بیٹا ناراض ہوں گے۔ دیکھیں آپ کے لیے دوسری چیزیں بڑی اہم ہیں ہم سے زیادہ، اتنا اہم کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے سارے مشن تھے، اتنے سارے کام تھے، اگر وہ کام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ہمدردی نہیں، پیار ہمدردی سب کچھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوائس دی جاتی تھی تو آپ اس میں سے چنتے تھے وہ کام جو سب سے اہم ہوتا، تو اس وقت آپ کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریوں میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی اہم کام میں بزی ہوں گے، اس لیے آپ نے پیغام بھیجا۔ اگر کسی کے انتقال کے موقع پر تعزیت کے لیے جانا ہو تو مستحب یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے یہ دعا کی جائے۔ کیا دعا کریں گے؟ اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، اور یہ سب سے بڑا جو میت کو اس وقت ضرورت ہے یہ ہے دعا۔ کیا دعا کا معنی ہے؟ اعظم اللہ اجرک، اللہ تمہارے اجر میں اضافہ کرے، اور واحسن عزاءک، تمہیں بہتر صبر کی توفیق دے، وغفر لمیتک، اور تمہاری میت کی مغفرت فرمائے۔ کتنی خوبصورت 3 لفظوں میں دعا ہے ہمارے لیے بھی کہ اللہ ہم کو صبر بھی دے، اس صبر پر اجر بھی دے، اور ہماری میت کی مغفرت کرے۔ تعزیت کے جواب میں جب کسی کو تعزیت کیے تو وہ کیا کہے؟ وہ کہے گا اجرک اللہ، اللہ تمہیں بھی اجر سے نوازے کہ تم نے مجھے دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تم کو بھی دے۔ میت پر تعزیت کے لیے جانے والی مسلم بہن کو چاہیے کہ غم زدہ پڑوسن کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، کیونکہ وہ بیچاری غم میں نڈھال اس لائق نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکا سکے۔ یہ ایک عظیم نیکی ہوگی اور پڑوسن کے ساتھ محبت و الفت کا بہترین نمونہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب شہادت کے بعد میرے والد جناب جعفر کی لاش آئی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کو وہ حادثہ پیش آیا جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، یعنی ابھی ان کو یاد نہیں رہے گا، کھانے پینے کا ہوش نہیں رہے گا، اور ظاہر ہے کہ کوئی کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے غم کی حالت میں بھی، تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارے وہاں اس چیز کا کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی ایک غلط رسم بنا لیا گیا جس کو بھاتی نام دیا جاتا ہے۔ اب بھاتی کے نام پر کیا ہے
کہ رشتے دار صبح کا ناشتہ الگ بھیج رہے ہیں، دوپہر کا کھانا کوئی الگ بھیج رہا ہے، کوئی رات کا کھانا بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے ایک دن آپ نے کیا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے وہاں اس کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، غلط طریقہ کیا ہوتا ہے؟ غلط طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کھانا گھر والے جو بیچارے خود خود غم زدہ ہے، خود پریشان حال ہے، خود ان کو ضرورت ہے، ان کو پہلے بٹھانے کی بجائے ہم آئے ہوئے رشتے داروں کو بٹھاتے ہیں۔ رشتے دار دور دور سے آئے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی ہوٹل میں جا کے تو کھائیں گے نہیں، وہ یہی کھائیں گے نا، لیکن ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ قریبی رشتے دار بھی ہے، وہ بھی ہے، ان کو بھی، اور نہیں بلائے تو ناراض، اور یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے وہاں غلط، اس سنت کو غلطی، ہر سنت کو کہ ہم لوگوں نے شکل بگاڑ دی ہے، جبکہ سنت کیا ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ جو سخت غم زدہ ہے، ان کو ہوش نہیں ہے ابھی، بھوکے ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں، وہ خود بھی بھوکے ہیں، لیکن آپ سے کہیں گے نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، اگر کہیں گے تو بولیں گے دیکھو ان کو کوئی صدمہ ہی نہیں اپنی میت کا، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ فورس کر کے ان کو کھلائے، وہ کرے، تو یہ غلط رسم جو ہے اس کو وہ کر کے ہم لوگوں کو کیا ہے صحیح طریقہ اپنانا چاہیے۔ ساتواں حق پڑوسن پر، پڑوسن کا کیا ہے کہ اگر میت ہو گئی ہے، مثلا بیمار تھا، اس کی تعزیت کر لیا، جنازے میں شرکت، جہاں پڑوسیوں کے دوسرے بہت سارے حقوق ہیں، وہاں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، یہ گویا پڑوسی سے محبت کا آخری اور قطعی ثبوت ہے کہ آپ اس سے دوستی کا حق مرنے کے بعد بھی نبھا رہے ہیں۔ مسلم بھائیوں کے جنازے میں شرکت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بے شمار صحیح احادیث سے وارد ہے، جن میں سے ایک حدیث ہے کہ متفق علیہ کی جو شخص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھی، اس کے لیے 1 کیرٹ، 1 قیرات، اور جو دفن کرنے تک ساتھ رہتا ہے اس کے لیے 2 قیرات۔ تو اپنے گھر والوں کو کیا کریں، جاتے ہیں خالی منہ دیکھ لیتے میت کا اور واپس آئے، نہیں، آپ جنازے کے ساتھ جائیے، آپ دفن میں اس کے لیے شریک ہوئیے، اس لیے کہ آپ کو ان کو شوق دلائیے، رغبت دلائیے، اچھا جائیں گے تو کیا ملے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں 2 کیرٹ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 کیرٹ آج کی کتنے ہزاروں میں قیمت ہے، تو 2 کیرٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ایک اہم نقطہ جس کا ذکر کر دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عمل صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، مثلا ہم کیرٹ سونا صدقہ کرنے کا ثواب کے چکر میں عورتیں نہیں چلی جائیں گی، بلکہ یہ خاص مردوں کے لیے۔ مسلم بہنیں جنازے میں شریک ہونے سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کے یہاں یہ رسم ہوتی ہے، اور آج بھی ہمارے وہاں دیکھو کہ جو نان مسلمس ہیں ان کی میتوں میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، اور کسی کے وہاں وہ میوزک بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کسی کا جھنڈا اٹھا کے جا رہے ہیں، کسی کا آگ لے کر جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے، یعنی پڑوسن ہے اس کے وہاں تعزیت کے لیے تو جائیں گے، لیکن ہم جنازے کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پھر 8واں حق کیا ہے کہ بلند عمارت کی تعمیر کرنا، اس حکم کا تعلق ان لوگوں سے جو عمارت کی تعمیر میں پڑوسیوں کا لحاظ نہیں کرتے اور بلند عمارت کھڑی کر دیتی ہے۔ ہم عمارت تو نہیں کھڑی کر رہے کیونکہ ہمارے وہاں جو اسپیشلی بامبے کا ماحول ہے جو وہ فلیٹ سسٹم ہے، اب فلیٹ سسٹم میں اپنے دروازے کی جو ہے وہ آگے بڑھا دیے، اس کو زیادہ حصہ لے لی اپنے حصے میں، یا جو بھی کسی بھی طریقے سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا جو پڑوسی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ اس کو ہوا اور دھوپ سے محروم ہونا پڑتا ہے، ہو یا اس کے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے، ایسا ہم نے اپنا گھر انٹیریئر کروایا ہے کہ ان کے گھر کی بے پردگی ہو رہی ہے، بلند عمارت تعمیر کرنے سے پہلے پڑوسی کی اجازت لینا ضروری ہے، اگر پڑوسی اجازت دے دے تو ایسا کر سکتے، پھر بھی کوشش اس نہج پر ہونی چاہیے کہ اسے کم سے کم ضرر پہنچے، اس کے گھر کی طرف کھڑکیاں کھولنے سے گریز کیا جائے اور چھت پر اونچے پردے کھڑے کر دیے جائے تاکہ پڑوسی کے گھر کی حرمت مجروح نہ ہو، کیونکہ گاؤں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ گھر ملے ملے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اب ایک کی چھت اونچی ہو گئی، اب وہ اپنی چھت پر جا رہا ہے تو اس کا گھر نیچا ہے، یہ اپنے دالان میں آنگن میں بیٹھا ہے یا کمرے میں بیٹھا ہے یا عورتیں بیٹھی ہیں تو بے پردگی ہو رہی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے تاکہ پڑوسی کے گھر کی حرمت کیا ہے مجروح نہ ہو۔ اگر پڑوسی راضی نہ ہو تو اسے پہنچنے والے نقصان کے بدلے معاوضہ ادا کر کے راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اچھا ٹھیک ہے،
ہم معاوضہ ادا کر دیتے، یا ہم ٹھیک ہے آپ کے تھوڑا سا آپ کی مدد کرتے، آپ بھی ہماری چھت کے برابر وہ کر لیجئے تاکہ بے پردگی بھی، اور یہ جس طرح سے بھی. پھر اسی طرح ایک پڑوسن کا پڑوسن کے اوپر حق یہ کہ نواں حق یہ ہے کہ پکوان سے اذیت دینا. کیسے؟ مسلم بہنوں کو اس سلسلے میں بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ گھر میں تمہارے اگر عمدہ پکوان کی خوشبو غریب پڑوسی کے یہاں اس طرح نہ جائے کہ اسے یا اس کے بچے احساس محرومی کا شکار ہو. مثلا آپ کا پڑوسی غریب ہے، اب وہ اچھے اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، اب آپ کے وہاں گھر میں اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، وہ بچے دل ان کا للچا رہا ہے، کتنی اچھی خوشبو آ رہی، کاش کہ ہم بھی بناتے پلاؤ، ہم بھی بناتی بریانی، ہم بھی بناتے یہ میٹھا. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیسے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پکوان ہی ہم کو چھوڑنا، ٹھیک ہے ہم بھی ہے لیکن ہم بھی ان کے جیسے ہی کھانا کھائیں گے، نہیں، بلکہ اس کی اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس میں سے تھوڑا حصہ پڑوسن کے گھر ہدیہ ضرور بھجوا دیں. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس بات کا اہتمام تو ضرور ہی ہو کہ خوشبو کم سے کم پھیلے. دراصل یہ اس حکم میں بخل نہ کرنے اور سخاوت و فیاضی کی روش اختیار کرنے کی بالواسطہ تلقین پوشیدہ ہے. اگر پاس پڑوسن میں غریب اور مفلس خاندان ہو تو امیروں کے گھروں سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو ان کے بچوں کے افلاس اور محرومی کے جذبات اور بڑھا دے گی. بڑوں کے اندر شعور اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے لیکن بچے ناسمجھ ہوتے ہیں. جب انہیں کھانے کی خوشبو پہنچے گی تو ان کے فقر و فاقہ کی آگ اور بڑھے گی اور وہ اپنے بڑوں سے ویسے ہی کھانے کی ضد کریں گے بلکہ رونا دھونا شروع کر دیں گے. یہ صورتحال والدین کے لیے بڑی اذیت ناک ہوگی. اب ان کے سامنے دو ہی راستے ہوں گے، یا تو انہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اپنی غریبی کا واسطہ دے کر صبر کرنے کی تلقین کریں، مگر بچے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس اتنا شعور کہاں ہے، اور اس کے لیے صبر کا کیا معنی. وہ تو نہیں جانتا کہ بچے کو اگر سمجھائے اچھا بیٹا ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا صبر کرو، اللہ تعالیٰ وہ نہیں سمجھے گا اگر وہ چھوٹا بچہ ہے. دوسری صورت یہ ہوگی کہ یا تو ان کے والدین اپنے بچوں کی خاطر کہیں سے قرض لیں یا پھر غلط طریقوں سے مال حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دونوں باتیں فطرت سلیم کو گوارا نہیں ہے. میری دینی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ ہنڈیا سے اٹھنے والی خوشبو کہاں تک جا پہنچی. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل بہت مشکل ہو. آپ ایسی احتیاط برتیں کہ آپ کے پکوان کی خوشبو دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنے، یا پھر اپنی فراخ دلی اور جذبہ احساس سے اس کو زیادہ بہتر اور مطلوب طریقے سے حل کر کے اللہ کے نزدیک معجور ہو سکتی ہیں. وہ یہ کہ تھوڑا سا سالن اپنی غریب پڑوسن کے یہاں بھجوا دیں. یہ عمل جہاں پڑوسی غریب بچوں کی یعنی دلجوئی بھی کرے گا، وہیں امیری سے حسد کو محبت اور دوستی میں بدل دے گا. یعنی پھر آپ کے امیری سے یا آپ کے بڑے پن سے ان کو حسد نہیں ہوگا کہ اچھا ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی کر سکتے تھے، اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا کھلا سکتے تھے، جس کا اچھا اثر آپ کے اہل خانہ تک پہنچے گا. یعنی ہمارے کہیں نہ کہیں دیکھو نیکی جو ہے وہ پلٹ کر ہم تک آتی ہے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا حسن سلوک کیا یا خالی ان کو اذیت نہ ہو، ابھی ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی تکلیف پہنچانے سے بچ رہے، ہم نے خود سے کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی تکلیف میں سے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش یہ ضرور مدد کریں گے. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے اس عمل کی اللہ تعالیٰ نے کیسی تعریف فرمائی. سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود احتیاج ہو، اور جو خود غرضی سے محفوظ رکھے گئے تو در حقیقت یہی لوگ فلاح پانے والے. خود غرض اتنے نہیں بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو خوشبو جائے تو جائے، کیا میں اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاؤں یا میں اپنے بچوں کو اچھا نہیں کھلاؤں. نہیں، آپ ضرور کریں لیکن خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کا پڑوسی ہے اس کو اذیت نہ ہو کسی بھی طریقے سے، نہ ہی آپ کے ہاتھ سے، نہ ہی آپ کے زبان سے، نہ ہی آپ کے کسی عمل سے، بلکہ ہر ممکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر ہمارے لیے رہنمائی اور احادیث موجود ہے. محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کو نصیحت فرما رہے ہیں. کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ یا ابا ذر اذا طبخت مرقتا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک. اے ابو ذر جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال کر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. یعنی
اگر تم کھانا تیار کر رہے ہو تو تھوڑا حصہ رکھو اس میں. تو ہمارے لیے بھی روزانہ تو ممکن نہیں ہے، روز کرے تو بہت اچھے پڑوسی ثابت ہوں گے، لیکن روزانہ ممکن نہیں ہے. تو کیا کریں کہ یعنی کبھی کبھی ایسا کوئی چیز اسپیشل بنا رہے ہیں جو جس کے بارے میں آپ کو علم بھی ہے کہ یہ میری پڑوسن کو بہت پسند ہے، میں نے ایک دفعہ بھیجا تھا، اس کو بہت اچھا لگا تھا. تو اس نیت سے کہ اس کو خوشی ہوگی، اور اس کو خوشی ہوگی تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، نیت یہ کر کے تھوڑا سا اس میں بڑھا دیں. اور ایک چیز کا خیال رکھیں، آج کے دور میں اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کوئی برتن میں کوئی کھانا یا کوئی چیز رکھ کے بیچتے ہیں، اب وہ بیچاری فکر مند ہوتی ہے کہ میرے وہاں تو کچھ اچھا بنتا نہیں ہے، وہ کیسے میں بھیجوں. تو آپ آج کے دور میں اگر ایسا وہ مسئلہ ہے تو ڈسپوزیبل وہ اس میں ڈال کر بھیجے کہ وہ کھائے اور تھرو کر دے، پھینک دے. اس کو فکر نہیں ہو کہ اب اس کا برتن بھیجنا ہے تو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں، تو کیا ڈالوں کیا کروں، پھر وہ اہتمام کرے اور اس کو مشکل ہو. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس چیز کا بھی خیال. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیت کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں، تمہارے پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں، تم کو خوش کر رہے ہیں. ہمارا مقصد اور کچھ نہیں ہے کہ بدلے میں تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا بدلے میں تم ہمارے برتن میں کچھ اور ڈال کر بھیجو. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھلوں کا تحفہ، آپ کے وہاں آپ کی حیثیت ہے، نئے موسم کے پھل ہیں، مینگو کا سیزن آتا ہے، اتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں کہ پڑوسی نہیں خرید پاتے بعض مرتبہ. تو ان کے لیے یہ کام والی ہے، اس کے وہاں نہیں اتنے مہنگے پھل خریدتے ہیں، تو آپ اس کے لیے اس طرح کریں. یہ اس حدیث کی آخری وصیت ہے جو پڑوسیوں سے متعلق کی گئی ہے. یہ تلقین بھی اپنی روح کے اعتبار سے پچھلی نصیحت ہی کے مشابہ ہے. اس کا مقصد دو باتوں کی اخلاقی تعلیم دینا ہے. اول تو یہ کہ اہل ایمان فراخ دلی اور سخاوت کی روش اختیار کریں. دوسری ہے کہ حتی الامکان اپنے پڑوسی کو راحت اور خوشی پہنچانے کی کوشش کریں. چنانچہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر آپ غنی اور فارغ البال ہیں تو اپنے پھل میں سے تھوڑا اپنے پڑوسن کو ضرور ہدیہ کر دیں. اور اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے آپ تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ پڑوسن اور خاص طور پر اس کے بچوں کے جذبات مجروح ہونے سے بچانے کی خاطر پھل وغیرہ گھر میں لاتے وقت رازداری برتیں، اور اپنے بچوں کو انہیں باہر لے جا کر پڑوسی بچوں کے سامنے کھانے سے روکیں. ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، مثلا مینگو وغیرہ کا کارٹون آیا، آپ کھا تو لیتے ہیں، کھانے کے بعد کارٹون دروازے کے باہر کچرے والا لے کر جائے گا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آتے جاتے دیکھ کر اچھا اتنا مہنگا ان کے وہاں مینگو آیا ہے اور ہم کو بھی نہیں، اب ان کے بچے دیکھ کر ضد کریں گے ہم کو بھی چاہیے، کہاں سے لائیں گے اتنا مہنگا پر. تو یا تو یہ ہے کہ اس نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس جو پھل ہے یا جو رزق ہے یا جو بھی ہے اس میں خوب خیر و برکت دیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے کہ اگر ایک درجن ہے اس میں سے 2 پیس بھیج دیا. اس طرح سے سابقہ گفتگو سے ہماری بہنوں نے نوٹ کیا کہ ہانڈی سے اٹھنے والی خوشبو پڑوسن کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن گئی. یہ معاملہ بھی وہی فتنہ کھڑا کرے گا. چنانچہ مسلم بہنوں کو چاہیے کہ ہر آن اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی کسی عمل سے پڑوسن کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے. اور اس سے زیادہ مثبت بات یہ ہے کہ اگر ہم پڑوسن کے گھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے تحائف سے خوشیوں کے دیے جلاتے رہیں گے تو یہ جان لیں کہ ہمارے ایمان کی سلامتی اور اللہ کی خوشنودی کا یہی راستہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو شرط قبولیت بخشے اور ہم کو مزید نیک عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اسی طرح حسن سلوک اور اختلاط سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ مسلم خواتین جو شعوری طور پر صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہیں اور جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگی کا دستور اور نظم العین بنا کر یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے سارے اقوال اور افعال کو اسی سانچے میں ڈال کر زندگی بسر کرنی ہے، وہ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک پیش آیا جائے. وہ پہلے سے ہی ان کے حقوق کی نگہبانی کرتی ہیں. کچھ خوش قسمت بہنیں ہیں کہ وہ یہ جانتی ہیں اور اچھی طریقے سے جانتی ہیں اور پوری اپنی عمل میں کوشش کرتی ہیں کہ ہماری کسی بھی عمل سے نہ ہمارے پڑوسیوں کو اذیت پہنچے، نہ ہماری طرف سے کوئی یعنی ان کو خوشیاں پہنچانے کی کوشش کریں، تو بھرپور کوشش کرتی ہے. ہاں البتہ معاملے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہ پہلے سے ہی
جس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے۔ بعض مسلم بہنیں خلوص نیت کے ساتھ پڑوسنوں سے اتنے وسیع اور قریبی تعلقات استوار کر لیتی ہیں کہ پھر ان کو مردوں اور خواتین میں اختلاط کی طرف توجہ، یعنی نیکی کا کام تو کر رہی ہیں کہ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات ہیں، لیکن اب یہ کرتے کرتے کیا ہے، خیر کے کام میں شیطان بیچ میں آیا۔ اب ان کے گھر کے جو مرد ہیں وہاں پر جا رہے ہیں، ارے بھابھی آئیے بیٹھیے، وہ کرے، ارے بھائی نہیں ہے، ایسا ویسا، یہ ساری چیزیں شروع ہے۔ تو اس چیز کا احتیاط رکھنا ہے۔ اور بسا اوقات حسن نیت ہی کے ساتھ یہ اختلاط مرد اور عورت کی غیر شرعی خلوت تک پہنچ جاتا ہے، جس کے متعلق واضح تنبیہ کی گئی ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان۔ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہیں ملتا مگر یہ کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو خیر کے نیکی کے کام ہم نے دیکھے، اب کون کون سی ایسی غلطیاں جس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اول تو ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ وقت ان کے گھر میں مردوں کے رہنے کا ہے یا مردوں کے آنے کا ہے یا ان کے نکل کر جانے کا ہے تو احتیاط کریں۔ ایسے ٹائم پر جب مرد نہیں ہوتے آپ اپنی پڑوسن سے جا کے ملاقات کیجیے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ کئی قصے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اسی طرح کے آنا جانا اتنا فریلی تھا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے گھر میں، کہ ایک ساتھ کھانا پینا یہ وہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کی بیوی اس کو پسند آنے لگی، اس کا شوہر اس کو پسند آنے لگا، اس نے اس کو طلاق دے دیا۔ اور اس پڑوسن سے یاد رکھیں، یہ زنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 10 لوگوں سے زنا کرنا اتنا کبیرہ گناہ نہیں جتنا اپنی پڑوسن کے ساتھ۔ تو آپ جو ان کے دل میں محبت رکھ رہے ہو یا دل میں کوئی ہمدردی رکھ رہے ہو یا دل میں کوئی غلط اگر خیال بھی رکھ رہے ہو تو یہ بھی زنا کا ایک راستہ کھولتا ہے۔ یہی انسانی طبیعت ہے، کیونکہ اس کے اندر شہوت نفسانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے، چنانچہ مسلم بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ پاس پڑوس میں ان کے سارے تعلقات اور احسان کے سارے معاملات صرف خواتین میں ہوں اور ایسی محرمات میں نہ پڑیں جن سے دین نے ہمیں روکا ہے۔ مسلم خواتین جتنی زیادہ شبہات کی جگہوں سے دور رہیں گی، لوگوں میں ان کی عزت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی اور اتنا ہی زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں گی۔ مسلم بہنوں کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جب بھی وہ اپنی کسی پڑوسن کے گھر جائیں تو گفتگو اور اپنے لباس کے معاملے میں اسلامی آداب کا خیال رکھیں، داخلی اور خارجی زینت کی پردہ پوشی کی کوشش کریں، سارے معاملات اور طور طریقے دینی اور اخلاقی اصولوں سے ہم آہنگ ہوں۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ ادب ہم کو سب کو پتا ہے کہ جب اپنی پڑوسن کو کے گھر جائے تو کیا کرے، سب سے پہلے سلام کرے، اور صحیح اسلامی سلام یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی مسلم کا شعار، اس کی پہچان ہے۔ صبح ہو یا شام ہو، سلام کے یہ کلمات وقت کے تغیر سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 86 میں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو، یہ اسی کی طرف اسی کو لوٹا دو، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والے۔ جنتیوں کا سلام بھی اسی طریقے پر ہوگا۔ سورہ واقعہ میں جنتیوں کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 25-26۔ اس میں وہی اور وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے جنت میں، یعنی صرف سلام ہی سلام کی آواز سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جو بھی ملتا تھا مومن بھائی، اس کو کیا ہے، عادت تھی اس کو سب سے پہلے سلام کرنے کی۔ اس لیے اب وہاں پر بھی یا تو وہ لوگوں کو سلام کر رہے ہیں یا لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں۔ سلام کرنا دراصل مسلمانوں کی جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے۔ اس سے مسلمانوں میں باہمی محبت کو فروغ ملتا ہے اور دل آپس میں جڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تم یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور ایمان نہیں لا سکو گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو جب تم اسے کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ تو تم کیا کرو، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، اپنے آپس میں سلام کو عام کرو۔ پھر تیسری چیز جو ہے، اب آپ نے سلام کر لیا، اپنے پڑوسن کے گھر میں چلے گئے
مسلم بہن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پڑوسن کے ساتھ کی جانے والی ہر بات پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، لہجہ نرم اور محبت آمیز ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی، اور جس چیز سے اسے نکال دیا جائے اسے بدنما کر دیا۔ یعنی جس چیز میں نرمی نہیں ہوتی ہے، کتنی بھی اچھی بات ہو، لیکن اگر اس کو کڑک کے کہا جائے تو کیا ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کیا آرڈر دے رہے اور مجھے کیا حکم دے رہے ہیں یا میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو نرمی ہر چیز میں کیا ہے، اس کلام کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ آپ کی آواز سننے والے کی ضرورت سے زیادہ بلند تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بلند آواز بے ادبی اور رعونت کی، بعض لوگ بہت اچھی بات کرتے ہیں لیکن ان کا ٹون، ان کا لہجہ، ان کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ گویا لڑائی کر رہے ہیں جیسے، کیونکہ بلند آواز بے ادبی اور رعونت کی علامت ہے۔ ضرورت سے زیادہ بلند آواز میں کلام کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو پست رکھنا، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اور چیز کیا کرنا چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ، کہ اپنی پسند دوسروں کی پسند، مسلم بہن جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسری بہنوں کے لیے بھی پسند کرے، یہ سچے ایمان کی علامت ہے۔ مثلا آپ کا سونے کا ٹائم ہے، اب آپ چاہتے ہو کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آواز نہ کرے، کوئی شور نہ کرے، تو ویسے ہی سوچے کہ اب میری پڑوسن کا بھی سونے کا ٹائم ہے، تو میں اپنے گھر میں کوئی بھلے سے قرآن لاؤڈلی سن رہے ہیں لیکن اتنی آواز نہیں کہ بازو میں پڑوسن کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا ایمان جس نے قلب میں مضبوط جڑ پکڑی ہو اور عمل کی خوشبو سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مکمل ایمان اسلام کے اس بنیادی اصول کو عملی شکل دینے کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ اسلامی اخوت کا اعلیٰ اصول ہے جس کے بارے میں اللہ کا واضح فرمان ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت جو ایمان باللہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، خاندانی اور نسبی اخوت سے اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے۔ خاندانی برادری کا دائرہ تو بہت تنگ ہوتا ہے، لیکن اسلامی اخوت تو وہ ہے جس کی کوئی حدود انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹس نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی خاص وقت سے مقید ہوتی ہے۔ اسلامی اخوت کا ایک سرا اگر آدم علیہ السلام سے جڑا ہے تو دوسرا سرا قیامت کی گھڑی تک دراز ہے۔ ایمان باللہ انسان کے دل و دماغ کو ہر آلائش سے پاک و صاف رکھتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت وہ ہر حال میں خواہ آرام ہو یا تکلیف راضی برضا رہتا ہے۔ صحیح ایمان نفس کی اصلاح کرتا ہے، چنانچہ وہ دنیا اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عقل کی اصلاح یوں ہو جاتی ہے کہ اس کی سوچ کا محور آخرت کی کامیابی اور وہاں بلند درجات کا حصول بن جاتی ہے۔ چنانچہ ہم مومن مردوں اور عورتوں کا یہ حال دیکھتے ہیں کہ وہ دنیاوی خود غرضی، مفاد پرستی اور حرص و ہوس کے جال میں پھنسنے کے بجائے اپنے مومن بھائیوں اور بہنوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے لیے اعلیٰ کردار کے محافظ ہوتے ہیں، خواہ اس سے خود انہیں تنگی میں پڑنے کا اندیشہ کیوں نہ ہو۔ ان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ بات دنیا پرستوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن مسلم بہنوں کے لیے عجیب و غریب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان کی روح کمال اور بلندی کے صحیح مفہوم سے آشنا ہے اور اس کا نفس خیر کے جذبے سے معمور اور دل فضیلت کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے سورہ حشر آیت نمبر 9 میں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اور جو لوگ پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے اور ایمان استوار کیے ہوئے، وہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں محسوس کرتے، ان کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ انہیں خود اس کی حاجت ہو، اور جو خود غرضی سے محفوظ رکھے گئے تو در حقیقت وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح پڑوسی اگر آپ کو دین کا علم ہے، دینی دعوت کے کام میں آپ مشغول ہیں، اور آپ کو
نالج ہے قرآن و سنت کی، تو کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسی جن کو دین سے دوری ہے یا شرک اور بدعت میں مبتلا ہے، تو اب ہم پر فرض بن جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، ان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ہم پسند نہیں کرتے کہ شرک کرنا بدعت کرنا، تو ہم اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کرتے کہ وہ اسی میں مبتلا رہے اور اللہ کے یہاں اس کی پکڑوں مجھے کیا ہے؟ نہیں۔ امت مسلمہ کی ایک امتیازی صفت یہ ہے کہ یہ امت ساری دنیا میں بھلائی کو پھیلانے اور برائی سے روکنے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسری قوموں اور دوسرے دینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہو، معروف کا حکم دو اور منکر سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ یہ آیتیں وہ روشن چراغ ہے جو ہمارے لیے صحیح راستے کے تعین کے لیے کافی ہے۔ ان واضح ہدایت کے بعد کسی مسلم کو صحیح طریق زندگی کے انتخاب میں کسی شک و شبہ یا حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ ان آیت میں ہماری مسلم بہنیں بھی اسی طرح مخاطب ہیں جیسے مرد۔ مسلم بہنوں کو بھلائیوں کے حکم اور برائیوں سے روکنے کے فریضے کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہم پڑوسی کو تلقین کر رہے ہیں اور وہی بدعت، وہی شرک، وہی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، یا کوئی ایسی خرابی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کو اس سے روکیں اور خود ہمارے اندر موجود ہے، تو اس کا اتنا خاص اثر نہیں ہوگا، یا وہ تو پلٹ کر جواب دے کہ پہلے اپنی تو اصلاح کرو۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ پاس پڑوس میں جہاں بھی امر معروف بالمعروف کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس کی فوراً شروعات کی جائے۔ اگر پڑوسن کا گھر کسی منکر کی آماجگاہ بن گیا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، ان کے گھر والے، ان کے بچے، تو اس کو مٹانے کی جدوجہد کی جائے۔ یہ مسلم بہن کی عظیم ذمہ داری ہے۔ حکمت اور مصلحت کے ذریعے اس کام میں حسن پیدا کیا جائے۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ کھل کر کہنا مشکل ہو، تو کم از کم اتنا تو ہے کہ مسلم بہن کا اسلامی طرز عمل ان کی منکرات سے اعلان برات کرے۔ یعنی ہم نصیحت کھل کر نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے رویے سے کم از کم یہ کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں پسند کرتے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی جامع اور اعلیٰ شخصیت ان کے لیے خیر کو اپنانے اور ناپسندیدہ باتوں سے بچنے کے لیے مثال بن جائے۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ مسلم بہنیں اپنی پڑوسن کو جس بات کی تعلیم دیں وہ خود اس کا عملی نمونہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کی منکر روش پر نکتہ چینی تو کرے، لیکن اسی نوعیت کا منکر یعنی گناہ کا کام کوئی ان کے گھر میں شروع کر دے تو ان کے کان میں جوں تک نہیں رنگے گی۔ اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ برعکس نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کی کسی بات کو سچ نہیں سمجھے گی۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ کی نصیحت بھری باتیں سن لی تو سن لی، دوبارہ سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں بھی نبی بھیجا گیا، ان کی امت میں ان کے مددگار ہوتے تھے اور ایسے لوگ ہوتے تھے جو ان نبیوں کے احکام پر عمل کرتے اور ان کی سنت کو اپناتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جن کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو کچھ وہ کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور وہ کام کرتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا ایسے نافرمانوں کے ساتھ جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، اور جو دل سے جہاد کرے یعنی انہیں برا جانے وہ بھی مومن، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اسی طرح کوئی حق بات ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیجیے، اس کو تائید کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو کروں لیکن ظالم کی کیسے مدد کروں؟ فرمایا اسے ظلم سے روکو، یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل اہل عرب قبائلی زندگی گزارتے تھے۔ قبیلے کے افراد نہایت متعصب ہوتے تھے۔ اپنے قبیلے والوں کی مدد اور حمایت کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا۔ اپنے قبیلے کا فرد یا اس کے افراد خواہ کتنا بڑا جرم یا گناہ کیوں نہ کرے، دوسرے قبیلے والوں کے مقابلے میں وہی برحق مانے، یعنی ان کو ہی صحیح سمجھتے تھے، چنانچہ ان کی مدد کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ قبیلہ ہی ان کے یہاں حق و باطل کا معیار تھا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد دوسرے قبیلے کے ہاتھوں مارا جاتا تو اس قبیلے کے سارے افراد یہاں تک کہ عورتیں بھی اس کی مجرم سمجھی جاتی ہیں، اس کی جان مال اور عزت سب کچھ ان کے لیے حلال بن جاتا۔ جب اسلام آیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے
تو یہ طریقہ بدل دیا گیا، ان کی پرانی تقالید ختم ہو گئی، اسلام کی روح ان میں صلاحیت کر گئی. ہر شخص جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ بھائی بن گیا، اور جس نے اس سے انکار کیا اس کے سارے رشتے ٹوٹ گئے، دوستی اور دشمنی کے نئے معیار قائم ہوئے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجرات میں فرمائے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. یہی اخوت ہر مسلمان پر اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرنے کو واجب ٹھہراتی ہے. اسی طرح ظالم بھائی کی مدد کرنا بھی واجب ہے، لیکن ظالم کی یہ مدد زمانہ جاہلیت کے مفہوم میں نہیں بلکہ اسلامی مفہوم میں ہے. اگر ظالم کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ خلق خدا کو اپنے ظلم کا شکار بناتا رہے تو وہ اللہ کے عتاب سے نہیں بچ سکتا اور جہنم کی آگ اس کا انجام ہوگی. لیکن اگر اسے ظلم سے روک کر اس کے اعمال نامے کو سیاہ ہونے سے بچا لیا جائے تو گویا یہ بات اس پر متنج ہوگی کہ کل وہ آخرت میں اللہ کے غضب کا شکار ہونے سے بچ جائے گا، اس کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. یہی دراصل مسلم بھائی کی مدد کرنے کا اصلی اور بنیادی مفہوم ہے، کیونکہ ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم سب جنت میں داخل ہوں. تو ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارا کوئی رشتے دار ہے یا ہمارا کوئی بھائی ہے، اگر وہ کسی گناہ کے کام میں ملوث ہے تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کو جہنم سے بچنے والے اعمال بتائیں. معذرت کو اسی طرح اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگ رہا ہے تو اس کی معذرت کو بھی کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے. خطا کار کی معذرت قبول کرنا اعلیٰ اسلامی صفت ہے. کسی سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ اس تعلق سے نادم ہو کر آپ سے اگر معافی مانگے تو اس سے چاہیے کہ معاف کر دیں. اس حسن خلق سے ایک طرف خطا کار کو اپنی اصلاح کا موقع ملے گا تو دوسری طرف مسلم معاشرے میں آپس کے تعلقات قائم و دائم رہیں گے اور معاشرہ بکھرنے سے محفوظ رہے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. مسلم بہنوں کو چاہیے کہ خوش دل اور شگفتہ مزاج ہو، وسیع القلب اور وسیع الظرف ہو. اپنی مسلم بہنوں اور پڑوسنوں کے تعلق سے خوش گمانی سے کام لیتی رہیں. بظاہر کسی کی جانب سے غلطی، زیادتی، حق تلفی یا کوتاہی سرزد ہو جائے تو خوش گمانی سے کام لیتے ہوئے اس کے لیے ایک اچھا عذر خود تلاش کریں اور اسے چشم پوشی کر لیں. غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن غلطی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس سے دشمنی کرنا، یا بعض دفعہ ہم لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سالہ سال کوئی چیز پر جھگڑا ہوا، رمضان بھی آ رہا ہے اور دوسرے تہوار بھی آ رہے ہیں، بالکل بول چال بند، بالکل قطع تعلق. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ساتھ ہی یہ ایمان قوی ہو کہ اللہ میری اس فیاضی اور شفقت کو اجر سے ضرور نوازیں گے. مسلم بہن کو چاہیے کہ اس صفت کا عملی نمونہ اپنی پڑوسن کے سامنے پیش کرے اور یہ بات نہ بھولے کہ پڑوسن کی غلطی کو معاف اور اس کی معذرت قبول کر کے دراصل جنہیں وہ اپنی عنایت سے نواز رہی ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اپنی دینی بہن ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر ان کے وہاں کوئی آپس میں رنجش چل رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا کوشش کریں، صلح کرانے کی. اگر آپ کی دو پڑوسنوں میں یعنی دو پڑوسی ہیں آپ کے، اب ایک سے اچھے تعلقات ہیں اور ایک سے بول چال بند ہے، اب ایک پڑوسی ایسا ہے جس سے دونوں کا تعلق ہے، اب وہ کیا کرے کہ دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کرے. اگر آپ کی دو پڑوسنوں میں اختلاف ہو گئے ہیں یا لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان میں صلح و صفائی کے لیے کوشش کریں. ہم نے گزشتہ بحث میں دیکھ لیا کہ اسلام کس طرح ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اٹوٹ رشتے سے جوڑ دیتا ہے اور کس طرح یہ رشتہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اس ایمانی اخوت پر اللہ نے صاف صاف یہ بیان فرما کر کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ جب دو مسلم بھائیوں یا بہنوں میں ناچاکی ہو جائے تو فوراً خود اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی تابع داری کا ثبوت دیں. دوسری طرف یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے، قطع تعلق اور ایک دوسرے سے کوئی ناراضگی ہے جیسے امراض عام ہو جائے تو وہ اخوت کی برکتوں سے محروم ہو کر رہ جائیں گے اور اس کا انجام بس خود انہیں بھگتنا پڑے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومن بھائیوں میں آپس میں اشتراک کی نوبت آ جائے تو فوراً ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تلقین فرمائی ہے جب دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دی جائے اور صلح کرانے والوں کے لیے اجر کا وعدہ ہے.
انسان کے ہر عضو پر جب دن کا سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ لازم ہوتا ہے. اگر وہ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرتا ہے اور صلح کراتا ہے تو وہ صدقہ کرتا ہے. اگر کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے جانے پر ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر کسی سے کلمہ خیر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. قرآنی آیات اور حدیث کے ان حوالوں سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ ہماری مسلم بہنوں کو اپنی پڑوسنوں کے اختلافی معاملات میں کیا رول ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کسی طرح ایک انصاف کرنے والی بہن بن کر اپنی بہنوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اسی طرح پڑوسنوں سے محبت بھی ہو اور میل ملاقات بھی ہوتی رہے. مسلم بہنوں کو چاہیے کہ اپنی پڑوسن دینی بہنوں سے محبت کریں اور اسی تعلق کی بنا پر وقتاً فوقتاً ان کے گھر آیا جایا کریں. باہمی محبت اور الفت سے ایک طرف پیار بھرا ماحول وجود میں آتا ہے تو دوسری طرف سماجی زندگی مربوط اور مضبوط ہوتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ میرے گھر نہیں آتی میں کیوں جاؤں. بدلے کا وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم اگر اللہ کے لیے کریں تو 10 بار بھی ہم کو جا کر اس کی خیریت پوچھنا پڑے تو ضرور اس کی خیریت پوچھیں. لیکن اس بات کا بھی خیال کریں کہ کون سے وقت آنا پسند نہیں کرتی یا کون سے وقت ان کے آرام کا یہ ساری چیزیں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے افراد کو ایک انسانی جسم سے تعبیر کیا ہے جن میں باہمی الفت محبت اور بھائی چارگی کی روح سرائیت کے یہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مومنوں کی مثال آپس میں محبت مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے ایک جسم کی سی ہے. جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء خود بخود بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یا تکلیف محسوس کرتے ہیں. اگر پڑوسی قریبی رشتہ دار ہو اور ان میں آپس میں رحمی رشتہ ہو تب تو مسلم بہنوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ ان سے نہ صرف تعلقات استوار کریں بلکہ ان کے ساتھ محبت اور الفت کو فروغ دیں اور اسی تقاضے کو نبھاتے ہوئے ان سے ضرور ملنے جایا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا جب اس سے فارغ ہوئے تو رحم کی رشتہ داری کھڑی ہوئی اور گزار ہوئی یہ قطع رحمی سے تیری پناہ پکڑنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے جڑوں جو تجھے جوڑے اور اس سے کٹ جاؤں جو تجھے توڑے. ارے عرض گزار ہوئی کیوں نہیں یا رب. فرمایا تو اسی طرح ہوگا کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو سورہ محمد آیت نمبر 22 قال اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. بس اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اپنے رحمی رشتوں کو کیا کرو گے کاٹو گے. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے بس ان کے کانوں میں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کا اندھا کر دیا گیا. کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں. شیخ محمد فواد صحیح مسلم شریف کے حاشیے میں یہ حدیث لائے ہیں کہ قاضی ایاز نے بیان کیا کہ رحم وہ رشتے ہیں جس کو جوڑا اور توڑا جا سکتا ہے. یہاں پر رحم کا لفظ معنوی دلالت کے لیے آیا ہے نہ کہ مادی اور جسمانی مفہوم ہے. یہ دراصل وہ قرابتی اور نسبتی رشتے ہیں جو ایک رحم مادر سے جڑے ہوئے ہیں. ایک رحم مادر سے وجود میں آنے والے سارے یعنی ایک ہی ماں کے بچے ہیں. سارے باہمی رشتے رحم کہلائیں گے. اس حدیث میں اور اس لیے بھی ہم آپس میں بہن بھائی ہیں کہ ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. اس حدیث میں رحم کے کھڑے ہونے یا کلام کرنے کا ذکر اپنے حقیقی مفہوم میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت مثال دی گئی ہے اور استعارہ کی شکل میں جیسا کہ اہل عرب کے ایک عام مسلوب ہے. انداز بیان کے اس اسلوب کو اپنا کر دراصل اس رشتے کی عظمت فضیلت اور اس کو پامال کرنے والے کے عمل کی شناخت اور قواعد کو بتانا مقصود ہے. اسی طرح اگر مسلم بہن کسی چیز کے لیے آپ کو دعوت دے رہی ہے تو اس کی دعوت کو ضرور قبول کریں. مسلم بہنوں پر یہ بھی واجب ہے کہ جب ان کی پڑوسن آپ کے گھر ملنے آئے یا ولیمے وغیرہ کی دعوت دیں تو اسے قبول کریں اس میں شرکت کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرے اور اگر وہ روزے سے ہو تو اسے دعا دے دے. لیکن اگر اس دعوت میں شرکت کرنے سے دینی جذبے کے مجروح ہونے یا جسمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر معذرت کر لیں. یعنی مثلا ایسی محفل ہے جہاں پر بدعت کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں تو اب ایسی جگہ ہمارے لیے جانا ہے حالانکہ وہ رشتے دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے تو نہیں ایسی جگہ نہیں جائیں گے. ان کی بدعت کے کام میں شرک کے کام میں شریک نہیں ہوں گے. یا ایسی شادی بیاہ ہے جہاں عام ڈانس اور پارٹی اور گانا اور بجانا تو ایسی شادیوں میں بھی شرکت نہیں کریں گے.
پھر اسی طرح مسلمان کا مسلمان پر فرض ہے کہ جب چھینک آئے تو جواب دے. جب کوئی مسلم مرد یا عورت چھینکے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے, اور جس نے اسے سنا اس کا جواب دے رحمک اللہ, اور جس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ چھینک کے اسلامی آداب ہے. مسلم خاتون اپنی پڑوسن کے ہمنشین ہو تو دوسرے آداب کی طرح, یعنی آپ یہ ایک سنت اس کو سکھا رہے ہیں. اگر وہ چھینکی اور نہیں کہتی تو آپ اس کو کہیے, کہو الحمدللہ, اور آپ جواب دیجیے یرحمک اللہ, اور اس کو جواب سکھائیے کہ تم یہ جواب دو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے, اور اس کا بھائی یا ساتھی اس سے یرحمک اللہ کہے. جب وہ اس سے یرحمک اللہ سنے تو کہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اسی طرح جب پڑوسن کوئی ایسا قسم کھا لے جو کسی معصیت سے متعلق نہ ہو, اور پھر اسے اس قسم کو پورا کرنے میں مشکل آ رہی ہو, تو پڑوسن بہن کو چاہیے کہ قسم کو سچا بنانے میں اس کی مدد کرے. یہ بھی اسلامی آداب میں سے. قسم کھانے والا جوش یا غصے میں آ کر قسم تو کھا لیا, مثلا یہ کہ آج سے میں ہرگز میرے بچے اس کے گھر نہیں جائیں گے, میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی, اپنی پڑوسن سے کبھی بھی نہیں ملوں گی. اب یہ کیا ہے, اس نے گناہ کی قسم کھائی ہے, تو اب آپ مدد کیجیے کہ آپ اس کو سمجھائیے, اچھا ٹھیک ہے غصے میں آپ نے کھا تو لیا, لیکن اب کفارہ بھی ادا کرنا ہے, کسی 10 مسکین کو کھانا کھلا دیجیے, لیکن یہ قسم توڑ دیجیے کیونکہ یہ گناہ کی قسم ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ مریض کی عیادت کریں, جنازوں کے ساتھ جائیں, چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دیں, قسم کھانے والے کو سچا کر دیں, مظلوم کی مدد کریں, دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کریں, اور سلام کو عام کریں. یہاں بہنوں کے لیے یہ وضاحت کر دوں کہ اس حدیث میں جنازے کے ساتھ جانے کا جو حکم وارد ہے وہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے, خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اسی طرح ان کی عزت و احترام کرنا, مسلم بہنیں اپنی پڑوسن کا احترام کریں اور ان کو برابری کا درجہ دیتے ہوئے ان سے مساویانہ برتاؤ کریں, خواہ آپس میں مال و دولت, علم, ثقافت, جاہ, مرتبت کا کتنا ہی آپ کے بیچ میں فرق کیوں نہ ہو. لوگوں کے ساتھ احترام کا سلوک کرنا نیکی ہے, کیونکہ اس سے محبت اور الفت کو فروغ ملتا ہے. خواتین اپنی انا اور برتری کے جذبے سے عام طور پر مغلوب ہو جاتی ہے, جو دوسری بہنوں کو تحقیر اور احتکار کی بدنما صورت میں سامنے آتی ہے. خطرناک صورتحال ہے جس سے ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ کوئی مسلم اپنے بھائی کو حقیر یا کمتر سمجھے. آپ نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھے. چنانچہ مسلم بہنوں پر واجب ہے کہ اپنی پڑوسن کی عزت و تکریم کرے, ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے, اس کو کسی موقع پر بھی اس سے کمتر ہونے کا احساس نہ دلائے, اور نہ اس کے اندر پائے جانے والی کسی لطف یا عیب کا تذکرہ کرے. مثلا آپ نے کوئی مہنگا جوڑا خریدا, آپ کے گھر میں شادی ہے یا جو بھی ہے, اب اس کو لے جا کے دکھا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اچھی طریقے سے کہ اس کی حیثیت نہیں کہ وہ خرید سکتی ہے, تو اپنا شو آف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی دل آزاری کرے. پھر پڑوسن بہن کی طرف سے اذیت پر اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر کرے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اپنے پڑوسی کی شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے کام لو. پھر تیسری یا چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو تم کیا کرو, اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا, کیونکہ پڑوسی بعض دفعہ آپ کے سمجھانے سے نہیں مانتے. اب ان کو تھوڑی سی اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو یہ سن کر لوگ اس پڑوسی پر لعنت دے دیں, یعنی پوچھنے لگے تمہارا سامان کیوں گھر سے باہر ہے. تو اس نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے, تو لوگ پڑوسی کو لعنت کرنے لگے. آخر کار وہ پڑوسی خود اس کے پاس آئے, کہنے لگا چلو اپنا سامان اپنے گھر لے جاؤ, ورنہ میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. اسی طرح احسان کے بدلے احسان کریں. کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اور ٹاپک تو بہت باقی ہے, انشاءاللہ بسم اللہ اگر موقع رہا تو ہم اس کو وہ کریں گے. تھوڑی سی 5 منٹ گفتگو ہم لوگ, کیونکہ اس مہینے رجب کے بارے میں, کیونکہ ہم سب اس مہینے میں موجود ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, نیکیوں کی توفیق دے, ہمیں اللہ تعالیٰ ایک شعوری مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ کہ ہم ہر کام سوچ سمجھ کر اور خالص نیت کے ساتھ کریں, تاکہ اس کی قبولیت کا ہم کو احساس, اور اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. جیسے کہ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ہم سب حرمت والے مہینے یعنی رجب کے مہینے میں ہیں اس وقت. اس کے علاوہ 3 مہینے پے در پے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ایک عظمت ہے. ان میں لڑائی جھگڑا اور برائیاں ان سب کو چھوڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے.
سختی سے حکم دیا گیا کہ قرآن میں یہ کام چھوڑ دو. سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُونَ فِيهِنَّ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ ان مہینوں میں گناہوں کا وبال زیادہ بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹریننگ کے مہینے رکھے ہیں. جیسے کہ رمضان ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ کیسے اپنی ذات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ کر ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگر کھانا حلال ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ چھوڑو اس کو، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ رمضان، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ سارے مہینوں میں ہمارے نفس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ باقی مہینوں میں بھی اس ٹریننگ کے مطابق جمے رہنا ہے، بچے رہنا ہے گناہوں سے. لیکن ہم میں سے بہت سو کو تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ اپنی عام روزمرہ کی روٹین میں زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے غور و فکر کا یا قرآن سے جڑنے کا. تو جب شروع ہو چکا ہے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے. اپنے نفس کا جائزہ ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں. تو اس مہینے میں نیکیوں کی ٹریننگ اپنے نفس کو دینی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ اس میں بیج بونے کا مہینہ ہے یہ. تو اس مہینے میں نیکیوں کا بیج بوجیں اور شعبان میں اس بیج کو پانی ڈالیں، سینچیں، یعنی اور مزید نیکیاں. اور پھر رمضان میں پھر اس کا پھل دیکھیں کہ کیسا نفس ٹرین ہو چکا ہوتا ہے مزید نیکیوں کے کرنے کا شوق کے ساتھ. تو پھر آسانی ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، روزہ رکھنا. تو آج ہم ایک نیکیوں میں سے اہم رکن جو کہ اسلام کا بھی رکن ہے، اور یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق کا نام ہے، وہ ہے ہماری نماز. تو اگر ابھی سے ہم اپنی نماز کو صحیح کر لیں، نماز میں مزید اور کون کون سی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کر پڑھا کرتے تھے وہ سب سیکھیں، تو آپ خود محسوس کریں گی کہ اب نماز میں ہمارا دل لگ رہا ہے، نماز پڑھنا مجھے اچھا لگنے لگا ہے. تو اس کے لیے ہمیں نماز کو ٹائم دینا ہے، تیزی سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. کیونکہ دنیا کے کاموں میں اگر کوئی کام ہم جلدی جلدی کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ کمی رہ بھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں قبر میں عذاب یا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا. لیکن اگر نماز میں کمی رہ جائے گی تو اللہ کے وہاں ضرور پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اسلام کا رکن ہے، پلر ہے. اگر یہ پلر ہی ہمارا کمزور ہوگا تو پوری بلڈنگ دھڑام سے گر پڑے گی. تو ہم کو سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کرنی ہے وہ ہے ہماری نماز. تو اپنی نماز کو ہمیں پورا وقت دینا ہے، اس میں تیزی نہیں کرنی ہے، کیونکہ نماز ایسا دل کا سکون والی عبادت ہے کہ جس میں ذہنی سکون تو ملتا ہی ملتا ہے، ساتھ ہی دل کو خوشی کہ جو کچھ مانگا اللہ سے نماز میں وہ قبول ہو گیا. تو نماز کو تیزی سے پڑھنے کا یا جلدی جلدی ختم کرنے کا نقصان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مثلا نماز پڑھتے دیکھا تو 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، اپنی نماز پھر سے پڑھو. تو تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی. اس نے کہا کہ مجھے ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجود اطمینان سے کے ساتھ کرو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور اسپیشلی ہم عورتوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ نماز تم اپنے اندر کے کونے میں کمرے میں پڑھو، کیونکہ عورت کے لیے اپنے گھر میں بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہے، جو ہر کام اس کے بغیر نہیں چل رہا ہوتا ہے. کچن میں بھی دھیان، چولہا چالو ہے، کھانا نہیں جل جائے، بچہ تو نہیں آواز دے رہا ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، کہیں فون تو نہیں آ رہا ہے. اتنی زیادہ سوچیں ہوتی ہے عورت کے دماغ کے اندر کہ وہ نماز میں فوکس نہیں کر پاتی ہے. تو کہا گیا کہ چند لمحہ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر آرام سے سکون سے نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کی جگہ صاف ستھری ہو، جہاں نماز پر خوشبو لگا کر ایک الگ فیلنگ آئے آپ کو عبادت کی. تو نماز کے ساتھ جلدی نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو، کھانا لگانا ہے جلدی سے نماز پڑھ لوں، یہ کام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. اپنے ٹائم کو مینج کریں. تو آج کے دن رجب کے مہینے میں یہ بیج بو دیں، مثلاً کہ ایک نیکی کا ارادہ کر لیں ابھی سے کہ مجھے اپنی نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ مہینہ حرمت والا مبارک کرے، اور دعا کرے اللہم بلغنا رمضان مع صحت و عافیت، کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک ہم کو پہنچائے صحت و عافیت کے ساتھ اس حال میں کہ ہم نیکیوں کی ٹریننگ کا مہینہ جو آنے والا ہے اس کے لیے پہلے سے پریپئر ہو چکے ہوں، پہلے سے ہم اچھی اچھی نئی نئی دعائیں
یاد کر لیں جو نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کر پڑھا کرتے تھے، سجود میں، رکوع میں، اور نماز جب شروع کرتے تھے جب بھی، تاکہ ہماری نماز کوالٹی والی ہو جائے. اسی طرح ہمارا روزہ کوالٹی والا ہو جائے. وہ کوالٹی والا روزہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم لوگ ضرور جانیں گے. لہٰذا اس حرمت کے مہینے میں 2 چیزیں یاد رکھیں. ایک یہ کہ گناہ کے کام سے مکمل اجتناب، کیونکہ اس کا گناہ کا جو وہ سزا ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. مثال کے طور پر عام طور پر آپ کہیں کوئی گناہ کا کام کرتے ہو، مثلا چوری کوئی کرتا ہے جس کی عادت ہے. اب اگر وہ چوری عام جگہ کرتا ہے، وہ بھی چوری ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. لیکن حرم کی حدود میں رہتے ہوئے اگر وہ چوری کرتا ہے یا گری پڑی چیز اٹھاتا ہے یا کوئی چیز کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، تو اس کا گناہ جیسے کہ وہاں پر 1 رکعت پڑھنے کا 1,00,000 کا ثواب ہے، ویسے ہی وہاں پر گناہ کرنے کا بھی کیا ہے، ایسے ہی. اسی طرح حرمت والے مہینے میں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر دیں گے اجر و ثواب، اس لیے خوب ان مہینوں میں نیکی کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح کوئی گناہ کا کام ہے، اگر ہم کو عادت پڑ چکی ہے تو ابھی سے ٹریننگ کریں کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں، تاکہ گناہ کی عادت ہماری رمضان کے ساتھ نہیں وہ ہو. ہم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ رمضان میں تو بہت اچھے نیک مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نیک اعمال میں ہم کو استقامت عطا فرمائے، اور مزید اس میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.